بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ کی توحید بھی سنا رہے تھے، مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار بھی پڑھ رہے تھے۔ اب بلا کسی تاخیر کے ہم درس بخاری کے لیے ملتمس ہے فضیلت الشیخ استاذ العلماء فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ عبد الغفار اعوان، میں ملتمس ہوں شیخ الحدیث و تفسیر محترم جناب حافظ عبد الغفار اعوان صاحب مائک پہ تشریف لائیں اور ہمیں درس بخاری۔ آپ کا رہن سہن کیسے تھا؟ انہوں نے کہا اما تقرأ القرآن، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ کہتے قرآن تو پڑھتا ہوں۔ کان خلق القرآن، ایک قرآن دو گتوں میں بند تھا، ایک اس کی چلتی پھرتی تفسیر محمد کی ذات تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، قرآن اور حدیث اور سنت۔ حدیث سنت کے بغیر قرآن مجید نہیں سمجھا جا سکتا، نہیں سمجھا۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، ایک میں حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حاتم طائی دنیا میں ایک مشہور آدمی گزرا ہے، بڑا سخی، اس کا بیٹا تھا عدی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ عیسائی مذہب کا بڑا عالم تھا، تورات کا عالم تھا، انجیل، یہ مسلمان ہو گئے۔ روزہ کے بیان میں آیت اس نے سنی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ مسلمانوں سحری کھاؤ پیو، جب تمہیں نمایاں ہو جائے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے تو پھر کھانا پینا بند کر دو۔ یہ سحری کے متعلق انہوں نے دو دھاگے لے لیے، ایک سفید رنگ کا اور ایک سیاہ رنگ کا۔ کئی دن ایسے کام چلتا رہا کہ سحری کھاتے، جب اتنی روشنی ہو جاتی کہ پتہ لگنا شروع ہو جاتا کہ یہ سفید دھاگا ہے یہ سیاہ، تو کھانا پینا بند کر دیتے۔ تو ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ بات عرض کی، تو آپ نے مسکرا کے فرمایا تیری گدی بڑی چوڑی ہے، تیرا تکیہ بڑا چوڑا ہے جس کے نیچے وہ دو دھاگے آ گئے، تو نہیں سمجھا اِنَّا بَيَاضُ الصَّبَاحِ مِن سَوَادِ اللَّيْلِ، یہ تو صبح کا پھوٹنا ہے رات کی تاریکی سے، تو نہیں سمجھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی۔ یہ کون تھا؟ یہ سردار تھا، سردار کا بیٹا تھا، نبیوں کی اولاد تھا، تورات انجیل کا عالم تھا، صحابی رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کا گواہ تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد تھا، لیکن قرآن کی آیت کا معنی نہیں سمجھ سکا جب تک قرآن والے نے نہیں سمجھایا۔ تو جیسے قرآن کو ماننا فرض ہے، ایسے یہ بھی فرض ہے کہ قرآن کو ایسے مانو جیسے قرآن والا منواتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ جہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عربی کے زور پر، جغرافیہ کے زور پر، سائنس کے زور پر، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر و مرشد کا ارشاد، اپنی سوچ فکر کے مطابق قرآن کی آیت کا معنی متعین نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت کا معنی وہی متعین ہوگا جو محمد کی کچہری میں طے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر لوگ اس بات کی پابندی کر، یہ ہماری دعوت ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، سارے بھائی ہیں، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد، سب کلمہ پڑھتے ہیں۔ اسلام سلامتی ایمان امن سے کھاتا ہے، پیار محبت اتفاق سے رہو۔ دین کے لیے آپس میں غصہ کرنا، جنگ و جدل، یہ جائز نہیں ہے۔ آپس کے اندر پیار محبت سے رہو، لیکن ایک بات طے کر لو کہ قرآن مجید کا معنی آیت کا وہی معتبر ہوگا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، تو صبح کا سورج نکلنے سے پہلے سارے اختلافات ختم ہو سکتے۔ لیکن لوگ کرتے کیا ہے؟ پڑھتے قرآن ہیں، لیکن قرآن کا معنی اپنی پارٹی، اپنا دھڑا، اپنی لائن، اپنا امام، اپنا بزرگ، اپنی برادری، اپنے اس کی روشنی میں اپنے اپنے طور پر جو ہے نا وہ عین کے لگا کے قرآن کو سمجھتے ہیں۔ اس سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، اس سے فرقہ پرستی پیدا ہوتی ہے۔ اگر سارے جو اقرار کیا ہوا ہے کلمے میں کہ ایک اللہ کی عبادت، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت،
کلمے میں 2 کا ذکر اللہ رسول، اذان میں 2 کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں 2 کا اعلان اللہ رسول، اتحیات تشہد میں 2 کا اقرار اللہ رسول، اور قرآن میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا بات اللہ کی مانو یا رسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب مریں گے قبر میں جائیں گے پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول، تیسرے کی بات ہی کوئی نہیں. یہ جو امام ہیں بڑی شانیں ہیں، ان محدثین کی بڑی شانیں ہیں، ان کے بڑے مقام ہیں، لیکن یہ سارے امتی ہیں. رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ان پر آئی ہے اور رب کے سلام ان کو آئے. یہ ہے اصل بات جو امت کو سمجھ نہیں آ رہی. کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ اور عقیدے مرضی کے ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ اور نماز امام والی. دیکھو وہ امتی ہے، تم نماز رسول سب کی سیکھو. بخاری شریف ہے، مسلم شریف پڑھی ہے. اپنے اپنے دھڑے اور پارٹی والی نمازیں، اپنے برادری والی نمازیں نہیں. کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ شادی گمیدیوں سکھوں والی، کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ اور کاروبار یہودیوں والا، کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ شکل صورت لباس انگریزوں والا. یہ اصل میں یہ ہے مسلمانوں کی خرابی کہ جو ہم نے کلمے میں اقرار کیا ہوا ہے کہ عبادت ایک اللہ کی اور طریقہ عبادت محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے لوگ جو ہے نا وہ دور ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ دیکھو نا صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کی اولاد ہے تورات انجیل کا، کہ قرآن نہیں سمجھ سکا جب تک رسول اللہ نے نہیں سمجھایا. اب صحابہ کرام قرآن بھی لکھتے تھے اور رسول اللہ کی حدیث بھی لکھتے تھے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی ہر بات لکھتا تھا. مجھے ساتھی کہنے لگے ہر بات نہ لکھا کر، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں، کبھی غمی میں، کبھی کسی حالت، کبھی کسی کیفیت میں. انہوں نے کہا تمہاری بات میری عقل کو لگتی ہے، تم صحابہ کرام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہو، قرآن کے گواہ ہو، لیکن تمہاری رائے، تمہارا مشورہ، تمہارا قول میں اس کو دین نہیں مانوں گا جب تک میں اس کی تصدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرا لوں. یہ تھا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کہ جب نبی زندہ ہے تو نبی کی ذات سے رہنمائی ہے، اور جب نبی فوت ہو جائے تو نبی کی بات سے رہنمائی ہے، اور نبی کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور جو صحیح معنی میں حدیث پر چلے اس کو اہل حدیث کہتے ہیں. میں تمہاری بات نہیں مانوں گا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھوں. عرض کی جناب میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں. ساتھی کہتے ہیں ہر بات نہ لکھا کر، کبھی آپ کسی حالت میں، کبھی کسی کیفیت میں ان کی بات یہ لے لوں اگر آپ تصدیق کریں. فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ لکھو، بلا دھڑک لکھو، بلا خوف و خطر لکھو، اور اپنے منہ مبارک کی طرح اشارہ کر کے فرمایا لا یخرج منہ الا الحق، اس منہ سے حق کے بغیر کچھ نکلتا ہے. قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے، سنت بھی حق ہے، قال اللہ بھی حق ہے، قال رسول بھی حق ہے، فرمان خدا بھی حق ہے، فرمان مصطفیٰ بھی حق ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی ہے، حق کے بعد ہلاکت ہے، حق کے بعد تباہی ہے. اس امام صاحب کی باتیں بھی اچھی ہیں، اس مولوی صاحب کی باتیں بھی اچھی ہیں، اس کتاب کی باتیں بھی جہاں بھی آئے وہ حق نہیں ہوتا. قرآن حدیث حق ہی حق ہے، کتاب و سنت حق ہی حق ہے، قال اللہ کا رسول حق ہی حق ہے. تو صحابہ لکھتے تھے، قرآن بھی لکھتے تھے. یہ شوشے چھوڑے ہوئے جو 200 سال بعد حدیث، تمہیں کس نے کہا 200 سال بعد لکھی؟ عبداللہ بن عمر لکھتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس صحیفہ تھا، اور عبداللہ بن عمر کے پاس تھا صحیفہ صادقہ. بہت سے صحائف تھے، صحابہ نے حدیثیں لکھی. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا یہ لکھو، زکوٰۃ کے مسائل لکھوائے، دیت کے مسائل لکھوائے، بادشاہوں کو خط لکھوائے، اور مختلف قسم کے جو فیصلہ جات تھے وہ آپ نے لکھوائے. اور جیسے قرآن کی اطاعت اتباع ضروری ہے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی بھی اطاعت ضروری ہے.
اور دونوں ایک ہی ان کا. دیکھو قرآن حدیث میں یہ تو فرق ہے کہ قرآن سارا متواتر ہے اور حدیث ساری متواتر نہیں ہے. اہل علم سمجھ رہے ہیں قرآن مجید کی ایک ایک حرف پہ 10 نیکی. الف لام میم، الف پہ 10 نیکیاں، لام پہ 10، میم. ایسی حدیث نہیں ہے. حدیث کے پڑھنے مطالعے کا ثواب ہے. قرآن کی تلاوت ہوتی ہے جیسے نماز میں قرات پڑھی جاتی، حدیث کی نہیں. یہ تو فرق ہے. لیکن عقیدہ رکھنے میں، دین ثابت ہونے میں، مسئلہ ثابت ہونے میں، حلال حرام ثابت ہونے میں قرآن حدیث میں کوئی فرق نہیں. بیک وقت دین کا ماخذ ہے. جن لوگوں نے کتابیں لکھی اصول فقہ کی کہ پہلے قرآن کو دیکھیں گے، اس میں مسئلہ ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. اگر نہیں ہوگا تو پھر حدیث. یہ انکار سنت، انکار حدیث کی بنیاد ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی حدیث قرآن سے علیحدہ نہیں ہوتا. دونوں بیک وقت شریعت کا ماخذ ہے. دونوں ملائیں گے تو دین سمجھ آئے گا. یہ تھی وہ بات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے سمجھی. اور صحائف جو ہے جو بعد میں کتابیں لکھی گئیں وہ صحائف سارے ان کے اندر سمو دیے گئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی تھی، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان عظیم شخصیات میں سے جن کو اللہ نے اسپیشل دین کی حفاظت کے لیے پیدا کیا، ان میں رئیس الفقہاء والمجتہدین، امام الدنیا فی الحدیث، امیر المومنین فی الحدیث، جبل الحفظ والاتقان، آیت من آیات اللہ، حضرت امام البخاری رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نمایاں نام ہے جن کو اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے چنا اور ان سے بہت بڑا دین کا کام. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دنیا میں ایک عظیم شخصیت، مثالی قسم کی شخصیت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان کو چننا تھا. اس لیے جب یہ مادرزاد نبینا پیدا ہوئے تو ان کی ماں کی دعا سے اللہ نے ان کی نظر جو ہے لوٹا دی. اور ان کا والد بہت بڑا مال چھوڑ کے گیا تھا، بڑا امیر تھا ان کا والد. یہ اللہ نے انتظام کیا تھا تاکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کاروبار روزی کے بکھیڑوں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اللہ نے پہلے انتظام کر دیا تھا. اتنا مال چھوڑ کے گیا تھا ان کا باپ امام بخاری رحمۃ اللہ. وہ مال جو ہے وہ لگاتے تھے کاروبار کے اندر. یہ اللہ نے انتظام. اور پھر اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہن دیا تھا، فطانت اور سمجھ دی تھی کہ ابھی چھوٹے تھے. 11 سال کی عمر میں اپنے استاد کو کہا کہ استاد جی یہ جو آپ سند بیان کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے. علامہ داخلی کو کہا، انہوں نے کہا نہیں بیٹا. کہا ٹھیک ہے جی. آپ تو اس وقت چونکہ کتاب ہر کے پاس وہ لکھتے تھے، لکھی تو گھر جا کے دیکھ. کہا بخاری تمہاری بات ٹھیک ہے. اور پھر ماں بخاری نکلا بخارا سے. پھر بخارا، سمرقند، عراق، شام، یمن، مصر، مکہ، مدینہ، اور ایک دفعہ نہیں بے شمار دفعہ ان علاقوں میں گھوما اور پھرا. رسول کی حدیث کٹھی کی. 1000 اساتذہ سے پڑھا. 1000 استاد ہے امام بخاری کا رحمت اللہ علیہ، جن میں نمایاں نام بڑے بڑے استاد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام علی المدینی رحمت اللہ علیہ، امام اسحاق بن راہویہ. اتنے بڑے بڑے اپنے وقت کے محدث اور امام، یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد. اور اساتذہ جب طلباء پر مطمئن ہو تو کتنا بڑا مقام ہے. اساتذہ نے کہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مقام کے متعلق. امام احمد بن حنبل نے کہا ما اخرج خراسان مثل محمد بن اسماعیل البخاری. خراسان کے علاقے سے بڑا علاقہ خراسان، اس کا حصہ تھا بخارا. کوئی ایسا عالم نہیں وہاں سے نکلا جیسا کہ امام بخاری. یہ امام احمد بن حنبل کی بات ہے رحمت اللہ علیہ. اور امام اسحاق بن راہویہ بہت بڑے محدث اور امام بخاری کے استاد رحمہ اللہ کہتے ہیں یا معاشرہ صاحب الحدیث، اے حدیث والو، حدیث کی تلاش کرنے والو، حدیث جمع کرنے والو، انظروا الی ھذا الشام. امام بخاری سے حدیثیں لے لو. اتنا بڑا محدث ہے وقت کا. لو کان فی زمن الحسن البصری لاحتاج الیہ فی الحدیث وعللہ. اگر یہ شخص بہت بڑے تابعی حسن بصری کے دور میں ہوتا وہ بھی محتاج ہوتا اس سے حدیث لینے میں. استاد کہہ رہا ہے. اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ ان سے تقریباً
90,000 سے اوپر، لاکھ کے قریب شاگردوں نے بخاری پڑھی پورے عالم اسلام، اور جن میں بڑے بڑے نام ہیں ان کے شاگردوں. امام مسلم رحمت اللہ علیہ امام بخاری کے شاگرد، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ امام بخاری کے شاگرد، امام نسائی رحمت اللہ علیہ اور بے شمار محدثین ان کے شاگرد. اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک دفعہ کہا، اے امام بخاری رحمہ اللہ، لا یبغضک الا حاسد، اے بخاری تجھ سے بغض رکھنے والا حاسد ہے، حسد کرنے والا ہے. اور ایک دفعہ آئے اور امام بخاری رحمۃ اللہ کو بوسہ دیا پیشانی پہ اور کہا، یا استاد الاستاذین یا سید المحدثین، اے محدثین کے سردار، استاذوں کے استاد، دانی مجھے اجازت دے اقبل رجلیکا، میں تیرے پاؤں چوموں. تو اس وقت دنیا میں مثالی ایک محدث ہوں. یہ امام بخاری رحمت اللہ کا عظیم بندہ. انہوں نے کتابیں بہت لکھی، لیکن سب سے اہم کتاب جو امت پر احسان ہے وہ ہے بخاری شریف، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ کتاب لکھی، اور یہ بھی استاد کے کہنے پر. کہتے ہیں کہ ایک دن استاد شیخ اسحاق بن راہویہ نے کہا کلاس میں، یار لوگوں نے بہت جھوٹ ملا دیا ہے، پھیلا دیا ہے رسول کی حدیثوں کے ساتھ. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک صحیح مجموعہ حدیث کا بہترین اونچا قسم کا کوئی اس کو مرتب کرے نا، میری یہ خواہش ہے. امام بخاری کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ. پھر اپنا خواب سنایا اپنے استاد کو. ان کو خواب آیا کہ جناب مجھے خواب آیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں وہ پنکھا چلا رہا ہوں. آپ پر مکھیاں بیٹھتی ہیں جسم پر، تو میں مکھیوں کو اڑا رہا ہوں. انہوں نے کہا اللہ تو اس سے کام لے گا، تو صحیح حدیثوں کو ایک طرف اور جو آپ کی طرف غلط حدیثیں منسوب ہو گئی ہیں ان کو تو ایک طرف کرے گا. تو پھر میں نے یہ کام شروع کر دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کے لیے سفر کیے، بڑی محنتیں کی اور بہت زیادہ تکالیف اٹھائیں، بہت نیکی اور تقوی کی راہ اختیار کی. بہت زیادہ جو ہے ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع تھا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت. ان کی نیکی کی میں ایک بات بتاؤں، ہمارے لحاظ سے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. یہ کاروبار کرتے تھے نا، پیسہ لگاتے تھے تو لوگوں کو سودا دیتے تھے، وہ کاروبار کرتے تھے، پیسہ دیتے تھے، سودا دیتے، کاروبار تھا. تو ان کا مال لینے کے لیے کچھ تاجر آئے رات کو، کہنے لگے کہ یہ مال آپ ہمیں دے دیں اور اتنا نفع ہم دیں گے. کہتے اچھا سوچوں گا. صبح کچھ اور تاجر آ گئے، انہوں نے رات والے تاجروں سے زیادہ نفع کی پیشکش کی. کہنے لگے یار بات یہ، جو رات کو تاجر آئے تھے نا انہوں نے میرے ساتھ بات کی تھی، تو میں نے کہا اچھا میں سوچوں گا. بعد میں میرے ذہن میں بات آ گئی تھی، میری نیت بن گئی تھی کہ یہ سودا میں ان کو دوں گا اس ریٹ پر جیسے یہ کہہ رہے ہیں. اب ٹھیک ہے تم زیادہ پیشکش کر رہے ہو، لیکن میں بخاری اپنی نیت نہیں بدلنا چاہتا، میں انہیں کو دوں گا. ہمارے لحاظ سے کوئی اتنی، لیکن دیکھو یہ ہے، یہ حدیث کا چوکیدار ہے، محافظ. میں کہتا ہوں اس کو اللہ نے اسپیشلسٹ کے لیے پیدا کیا. اور پھر امانت کا وہ مشہور واقعہ، سفر کرتے تھے نا حدیث اکٹھی کرنے کے لیے، وہاں سنتے کہ فلاں کے پاس ہے، وہاں پہنچتے تو کشتی میں بیٹھے تھے. تو جب کشتی بان نے پیسے لیے، اس نے دیے، بخاری رحمۃ اللہ نے پیسے نکالے، اپنی تھیلی نکالی. ایک آدمی بیٹھا تھا شاطر قسم کا غلط، اس نے وہاں کہہ دیا کہ میری تھیلی ہے اس رنگ کی اور اس میں پیسے ہیں دینار، وہ مجھے مل نہیں رہی. تو کشتی والے نے کہا کہ سارے تو اندر ہیں، کشتی کے اندر ہیں، باہر تو کوئی نہ بھی تلاشی لے لیتے ہیں. تو تلاشی لی گئی تو وہ تھیلی نہیں نکلی. صاحب نے اس کو لان تان کیا کہ تم غلط بات کہتے. اچھا چلو، اب کشتی کنارے لگی، سارے اتر کے اپنی اپنی منزل کو روا. حدیث کا محافظ چوکیدار بھی اپنا بستہ اور اپنے کاغذ قلم اٹھا کے روانہ ہو گیا حدیث اور سنت کی تلاش میں.
تو وہ آدمی پیچھے گیا، کہتا ہے اجنبی مسافر ایک بات تو بتا، وہ جو تھیلی تمہارے پاس تھی وہ کہاں گئی؟ کہنے کہ بات سنو، تمہارے کام بھی نہیں آئی، ہمارے بھی نہیں آئی، چھوڑو اس بات کو، کہاں گئی؟ نہیں یار، تھیلی تو تمہارے پاس تھی، گئی کہاں؟ کہتا میں تو پانی میں پھینک دی تھی۔ کیوں؟ میں حدیث جمع کر رہا تھا، جب میرے حالات لکھے جاتے اور اس میں یہ لفظ ہوتا رمیہ بسرقہ، بخاری پر چوری کی تہمت لگی تھی، پھر پیچھے کتنے ہی لوگ میری صفائی دیتے رہتے، میری شخصیت کنڈم ہو جاتی لوگوں کی نظروں میں کہ اس پر چوری کی تہمت لگی تھی۔ میں اس حدیث اور سنت کے لیے اپنے دیناروں کا جو ہے سونے کی دیناروں کا نقصان برداشت کر لیا، حدیث اور سنت کے لیے۔ اس شخص نے پھر یہ کتاب مرتب کی اور شرائط بہت اونچی رکھی۔ صحیح حدیث کی جو شرطیں ہیں نا 5، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ راوی جو ہے نا وہ عادل ہو۔ علماء سمجھ رہے ہیں، بہرحال ٹائم شرح کا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ راوی تام الضبط ہو، یعنی اس کا حافظہ مضبوط ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سند مرفوع ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ حدیث جو ہے نا شاذ نہ ہو اور حدیث معلوم، یہ 5 شرطیں ہیں۔ تو جس میں راوی میں یہ 5 شرطیں پائی جائیں تو وہ صحیح راوی ہے۔ لیکن امام بخاری کا معیار اس سے بھی اونچا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بھی صحیح راوی ہے، یہ بھی صحیح راوی ہے، دونوں کا زمانہ ایک ہے، ایک ہے دور دونوں کا۔ اب ٹھیک ہے، وہ بھی عادل ہے، وہ بھی عادل ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ میرا استاد ہے، میں نے اس سے یہ حدیث لی ہے، تو پھر لے لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، سارے لیتے ہیں، امام بخاری بھی لیتا ہے، لیکن بخاری میں اس کی شرط یہ ہے کہ میں تب لوں گا جب ان دونوں کی ملاقات کہیں ثابت ہو۔ یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے بخاری چڑھی ہوئی ہے سب کتابوں پر۔ پھر اور سنو، صحیح جو راوی ہوتے ہیں نا قابل اعتماد، ان کے 5 درجے امام بخاری نے بنائے۔ ایک بہت اونچے مرتبے کا، دوسرا اس سے کچھ کم، تیسرا اس سے، چوتھا، 5۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں پہلے 2 طبقے کی روایتیں لائے ہیں جو بہت اونچی قسم کا ہے، اور اس پہ تیسرے کی صرف شاہد کے طور پر تائید کے، اور اگلے جو 2 ان کی لی ہی نہیں ہے بخاری میں۔ یہ میں بخاری کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے بخاری بہت اونچی کتاب بن گئی۔ اپنے آئے بگانے آئے، خردبینے لگا کے بخاری کو پرکھا، اساتذہ کو پرکھا، شاگردوں کو پرکھا، بالآخر سب نے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ زمین کی پشت پر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف۔ اور کہاں بیٹھ کے لکھی؟ مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے پاس اور مسجد نبوی میں۔ جب حدیث کی پوری چھان بین کر لیتے، غسل کرتے اور پھر لکھتے، وضو کر کے لکھتے اور دعا مانگتے کہ یا اللہ جتنے انسان کی بس میں ہے نا چھان بین، میں نے اتنی وہ کر لی ہے، تجھے تو پتہ ہے اگر تیرے یہ نبی کی حدیث ہے تو مجھے لکھنے کی طاقت دے، اور اگر یہ تیرے نبی کی حدیث نہیں ہے تو میرے ہاتھوں کو شل کر دے۔ لوگ باتیں تو بڑی کرتے ہیں، حدیث کل کی پتہ، یہ علم ہے اسماء رجال کا، راویوں کا، یہ کسی کے پاس نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ہے۔ اگر ایک آدمی نے ایک حدیث بیان کی ہے نا اور اس کی 70 سال زندگی ہے، 70 سال وہ کتابوں میں محفوظ ہے، کہاں گیا، کہاں پڑھا، کتنے استاد، کتنے شاگرد تھے۔ الجرح والتعدیل امام رازی کی کتاب 9 جلدوں میں، اتنی جلد ایک 9 جلدوں میں، اس کا موضوع ہی ہے۔ امام بخاری کی کتاب تاریخ کبیر۔ یہ علم کسی اور کے پاس نہیں ہے، صرف ہمارے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات دن، صبح شام میں، نماز نیاز، روزہ حج، درود وظیفہ، آپ کا قد کاٹ، آپ کے بال کتنے سفید تھے، کتنے کپڑے استعمال کیے، کتنے جانور استعمال کیے، کتنے ہتھیار استعمال کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کس نے کی، ایک ایک بات ایسے بالکل لکھی ہوئی اور موجود ہے۔ یہ چیز کسی مذہب والوں کے پاس نہیں جو ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ اسی وجہ سے دلائل کی وجہ سے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو اس طریقے سے مرتب کیا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا
کہ بخاری پوری دنیا میں مشہور ہوئی. کتنا مقام ہے بخاری کا. کوئی لڑکے کو سند نہیں دیتا, کوئی مسلک والا اپنے لڑکے کو لڑکی کو سند نہیں دیتے جب تک بخاری شریف کا درس نہ اس کو دے. لوگ پوچھتے ہیں اپنے علم پڑھو؟ جی کتنے؟ 5 سال. ماشاءاللہ. بخاری شریف پڑھی ہے؟ نہیں, ادھورا ہی ہویا نا پھر. جب تک بخاری شریف نہ پڑھے لوگ سمجھتے ہیں پورا عالم نہیں ہے. یہ بخاری کا مقام بتا رہا ہوں. اچھا ڈیرے پہ بیٹھا ہے دیہات میں, وہ دور, وہاں مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں. ایک اٹھتا ہے بندہ, ایک عام جا, کہندا مولوی صاحب اے جڑی گل کیتی جے صحیح بخاری چ ہے؟ سبحان اللہ, صحیح بخاری چڑھی ہوئی ہے, چھائی ہوئی ہے پوری دنیا پہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام بخشا. صحیح بخاری کو امام صاحب نے اس کتاب کو شروع کیا, سب سے پہلے نیت کی حدیث لائے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات. نیت دل کا فعل ہے. یہ جو زبان سے لوگ کہتے ہیں نا 4 رکعت نماز, یہ اس کو نیت کہنا جہالت ہے. اس کو کہو لفظ, اس کو کہو, یہ تو کہہ لینا مسئلہ ہے نا کہ یہ کہنا ہے یہ نہیں کہنا. نماز تو اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو زبان سے لوگ کہتے ہیں نا اس کو نیت کہنا جہالت ہے. نیت دل سے ہوتی ہے, زبان سے لفظ ہوتا ہے, قول ہوتا ہے, کلام ہوتا ہے. تو بہرحال نیت کی حدیث سب سے پہلے لائے. کیا مطلب؟ کہ اپنی نیتیں درست کرو, پڑھنے میں, پڑھانے میں اور دین کا کام کرنے میں. اور اس کی کتنی اہمیت ہے نیت کی. عبداللہ بن ابی تھا, کلمہ پڑھتا تھا, نماز پڑھتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, اور جہاد کرتا تھا, رسول اللہ علیہ وسلم کی کمان میں صدقہ خیرات آپ کے پاس جمع کراتا تھا, لیکن نیت درست نہیں تھی. مرا, رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی, اللہ نے پھر بھی معاف نہیں کیا. اب لوگوں نے ایک مذہب مشہور کیا قوالوں کا. ایک ہے قوالوں کا مذہب, اللہ کا پکڑا چھڑا لے, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اور یا ابئی کا جنازہ پڑھایا نبی نے, نہ پائی خلاصی منافق شکی نے, گل فیصلے دی سنائی وہی نے, خدا جس نو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو یہاں نیت کی خرابی تھی تو عمل قبول نہیں ہوا, اتنے عمل کر کے بھی. اور اس کے مقابلے میں تبوک کی جنگ بڑی سخت جنگ ہے, سپر طاقت سے ٹکرانا تھا, دور دراز کا سفر تھا, گرمی کا موسم تھا, کئی آدمی باری باری اونٹ پر سوار ہو کے گئے. تو جب آپ واپس آئے تو آپ نے فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں ہیں, ہمارے ساتھ نہیں آئے, گھروں میں ہیں, لیکن اللہ نے ثواب میں ان کو تمہارے برابر کر دیا. وہ کون ہے؟ قرآن میں ان کا ذکر ہے, وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَذَرًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں ان پر ناراض نہیں ہوں جو تیرے پاس آئے تھے جہاد کرنے کے لیے, اور تو نے معذرت کی کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں. ان کے پاس اپنے بھی نہیں تھے, جہاد کے قافلے روانہ ہوئے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اللہ نے ان کو ثواب میں ان کے برابر کر دیا, کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے, سینوں کے بھید جانتا ہے. اندھیری کالی کٹرات ہو, طوفان باد باراں ہو, کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چمٹی کا مولا رنگ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں. اللہ کو پتہ تھا کہ ان کے دل دماغ مجاہدین کے ساتھ ہے معاذوں پر. تو سمجھ آ گئی بات کہ نیت درست ہے, عمل نہ بھی ہو ثواب مل جاتا ہے. نیت درست نہ ہو, عمل ہو چاہے رسول اللہ کے ساتھ مل کے ہوں تو قبول نہیں ہوتا. آگے وحی کا باب باندھا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ بخاری شریف کے اندر میں لکھ رہا ہوں سب کی بنیاد وحی پر ہے. جیسے میں بتا چکا ہوں کہ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے, دونوں اللہ کی طرف. اس کے بعد کتاب الایمان, ایمان کا تذکرہ. لوگوں نے اس میں بڑا اختلاف کیا. امام صاحب نے صحیح مسلک بتایا قرآن حدیث کے مطابق کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے, اقرار زبان سے, اور دل سے تصدیق, اور اس کے مطابق عمل. زبان سے اقرار نہ ہو آدمی کافر ہے, دل میں تصدیق نہ ہو منافق ہے, اور اس کے مطابق عمل نہ ہو جھوٹا فریبی ہے. یہ 3 چیزیں ایمان ان سے مرکب ہے. اب بعض لوگوں نے کہا کہ صرف قول ایمان, جیسے کرامیہ نے کہا, امام صاحب نے ان کا رد کیا کہ اعمال ایمان میں داخل. بعض لوگوں نے کہا صرف تصدیق, جیسے جہمیہ نے, امام صاحب نے اس کا رد کیا کہ نہیں صرف تصدیق جو ہے نا وہ نہیں بلکہ ساتھ اقرار بھی. اور بعض لوگوں نے کہا کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے, تو امام صاحب نے یہاں باب باندھے کہ اعمال ایمان میں داخل ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ کبیرہ گناہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے, جیسے معتزلہ اور خارجیوں, ان کا رد کیا کہ نہیں جو گناہ کرے گا ہم کہیں گے ناقص ایمان والا ہے, ایمان اس سے نہیں گیا. یہ بیان کیا کہ بعد علم کی بات کی, علم حاصل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ,
اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ پہلے علم حاصل کرو اور پھر جو ہے آگے عمل کرو اور پھر جو آگے جو تبلیغ کرو. ہمارے ہاں یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ چل گیا کہ سیکھا کچھ نہیں ہے اور تبلیغ میں پہلے تبلیغ میں پہلے سیکھو, سیکھ کے بیٹھ کے پڑھ کے چلو نکلے اللہ کی راہ میں, تو ہفتہ 2 ہفتے پہلے حدیثیں ایتیں نماز پڑھ کے سیکھ کے پھر آگے سمجھاؤ. تو اس لیے امام صاحب نے یہ باپ باندھا کہ پہلے علم پھر عمل, اور پھر علم کی فضیلت بیان کی. تو مرد بھی علم حاصل کرتے تھے اور عورتیں بھی. عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک عورت آئی رضی اللہ تعالیٰ, اس کا نام تھا ام یعقوب, چونکہ عورتوں کا پروگرام ہے نا. ام یعقوب وہ آئی اور وہ آ کے کہتی ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو لعنت کرتا ہے ایسی عورتوں پر جو بناوٹی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں, دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں, چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں, اور جسم کے کسی حصے کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں یا بھرواتی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں کیوں نہ لعنت کروں ایسی عورتوں پر جن پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے, میں کیوں نہ کروں. اس نے کہا میں نے قرآن سارا پڑھا ہے, اس میں نہیں. میں یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ اس وقت کی عورتیں بھی قرآن جانتی تھی. آج مرد ہزاروں کی تعداد میں جن کو نادر قرآن نہیں پڑھنا آتا, تو ہدایت کہاں سے آئے گی. دین اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر محنت کے نہیں دیتا, دنیا دیتا ہے بغیر مانگے بھی کبھی مل جاتی ہے, بغیر محنت کے بھی مل جاتی ہے, لیکن دین ایمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نہیں ملتا بغیر محنت کے, بغیر طلب کے, بغیر پڑھے کے. آدمی کہ تو بھی ٹھیک ہے, میں بھی جہاں کو لگا پھر کہیں لگے پھرتے تو بھی لگا پھر. تو یہ دین سیکھنے سے. اس وقت کی عورتیں بھی قرآن جانتی تھی. اس نے کہا کہ تو نے یہ آیت پڑھی ما آتاکم الرسول فخذوا ما نہاکم عنہ فانتہوا, ہاں جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو, ہدایات جس سے روک کے رک جاؤ, ہاں یہ پڑھیے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں پر, اور اللہ کے رسول کا لعنت کرنا اللہ کا لعنت کرنا ہے. کتنی عورتیں جو ہے آگے بڑھی ہوئی تھیں علم میں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا علم حاصل کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں جب مجلس جبتی علماء کی بڑے بڑے تو مسئلہ پیش ہوتا, کئی دفعہ سارے صحابہ ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہوتی, پھر ایک وفد ترتیب پاتا, جاؤ امی سے پوچھو. پھر وفد آتا, امی کو سلام کہتے, پردے کے پیچھے امی سے بات کرتے اور پوچھتے کہ اس بارہ میں عمر اور اس کے ساتھی تو پھنسے پڑے ہیں, امی آپ نے کوئی حدیث؟ ہاں فلاں دن تھا, دوپہر کے وقت انصار کی فلاں عورت آئی تھی, اس نے یہ بات پوچھی تھی, میرے نبی نے یہ ایسے بتایا تھا. تو مسئلہ حل ہو گیا اور خوشی خوشی امی کے لیے دعائیں کرتے ہو جاتے. 18 سال عمر تھی ساری. اور پھر سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں, سارے صحابہ کا علم تقریباً ان کے پاس تھا, بہت بڑے تابعی ہیں. انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اپنے ایک شاگرد کے ساتھ. تو رات گزری تو دوسرے دن سعید بن مسیب کا جو شاگرد بھی ہے داماد بھی ہے, اس نے اپنا بستہ اٹھایا اور چل پڑا مسجد نبوی کی طرف. تو اس کی بیوی کہتی ہے سعید بن مسیب کی بیٹی کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے شادی ہو گئی ہے لیکن میں علم تو نہیں چھوڑ سکتا, تمہارا باپ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت علم کی وہاں جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے مسجد نبوی میں اپنا پڑھنے جا رہا ہوں. اس نے کہا میرے سرتاج میں آپ کو پڑھنے سے نہیں روکتی, میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو صحابہ کرام کے علم کا وارث ہے نا میرا باپ سعید بن مسیب تابعین کا سردار, اس کا سارا علم اس کی بیٹی تیرے گھر میں لے آئی ہے, کہیں اور جانا ہے تو جاؤ. میں سارا علم اس کا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے ہوتے, لوگ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے, تو حدیث پڑھی کوئی غلطی کرتا تو پیچھے دروازے کے پیچھے سے آواز آتی, ان کی بیٹی بیٹھی ہوتی تھی پیچھے, تو اس میں وہ توجہ دلاتی کہ ابو دھیان کرو حدیث رسول غلط پڑھی جا رہی ہے, ہو ٹھیک پڑھ. ایک دفعہ مدینہ میں ایک بڑا فقیہ آیا, اس نے ایک عورت سبزی بیچ رہی تھی, اس کو کہا کہ یہ سبزی دے دو مجھے, اور جب روٹی پکے گی نا اس وقت تندور پہ روٹیاں پکتی تھی تو وہ دیتے ہوتے تھے, جب روٹی پکے گی تو میں آپ کو وہاں سے روٹی اس وقت دے دوں گا. اس نے کہا ویسے لینے ہیں تو لے لو, سودا تو یہ نہیں ہے, اس کو تو سودا تو نہیں کہتے, یہ تو سودا تو نہیں ایسے ہو سکتا. تو وہ بڑے حیران ہوئے,
تو بعد میں آگے جا کر انہوں نے بتایا کہ یہاں وہاں ایک نا بیٹھی تھی عورت سبزی بیچ رہی تھی، تو بڑے مسئلے جانتی ہے وہ. لوگوں نے کہا کہاں وہاں؟ اچھا وہ فلانے چوک پہ. وہ امام مالک کے گھر میں برتن دھوتی ہے. لو وہ برتن دھوتے دھوتے عالمہ بن گئی. ایسے عورتیں بھی تھی نا بہت بڑھ چڑھ کے تو علم حاصل کرتی تھی جیسے مر گئی. پھر امام صاحب نے اس کے بعد جو ہے عبادات کے مسائل بیان کیے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ معاملات کے، اور آخر میں کتاب التوحید ہے، عقیدہ. کیونکہ امام صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوگا تو آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا. کیونکہ مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہماری برائیوں کا ہی ذکر کرتا ہے، کبھی ہماری اچھائیوں کا بھی ذکر کیا کر. اچھا تو تمہاری کوئی اچھائی ہے تو اور کیا، یہ بیت اللہ نہیں بنایا، یہ بیت اللہ نہیں ہم نے بنایا. تو اللہ نے آیت اتار دی، ما کان المشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، روح میں شرک، صبح شرک، شام کو شرک، شرکیہ نعرے، ان کا کوئی عمل قبول نہیں، چاہے بیت اللہ بھی بنا لے. امام صاحب نے اس لیے توحید، اور توحید کی تین قسمیں بات. ایک ہے اللہ کے وجود کا اقرار جس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں. ایک ہے اللہ جو ہے کیسا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اچھی اچھی صفات ہیں، اس کو توحید الاسماء والصفات کہتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب اللہ ہے اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق، سر و پکار کے لائق بھی صرف ایک اللہ ہے. اسماء صفات کے مسئلے کو بہت واضح کیا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، راضی ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بولتا ہے، کلام کرتا ہے کیسے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. معطلہ نے اللہ کی صفتوں کا انکار کیا اور مشبہ نے تشبیہ دی. امام صاحب نے درمیان میں قرآن حدیث سے مسلک پیش کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے لیے ثابت کیا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ انہوں نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن بغیر مثال کے، بغیر تشبیہ کے. ہم مثال نہیں، ہم درمیان میں ہیں، نہ اللہ کے ناموں اور صفتوں کا انکار کرتے ہیں اور نہ ہم ان کی تشبیہ دیتے ہیں، ہم درمیان میں ہیں. ہمارا مسلک ایسے ہے جیسے لبن خالصا، خالص دودھ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بین فرث و دم لبن خالصا، میں گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلاتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں. تو ہمارا مسلک بھی جو ہے اس میں نہ تو تعطیل انکار کا گوبر ہے اور نہ تشبیہ کا خون ہے، درمیان میں مسئلہ ہے. ہم عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن میں اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے اور اللہ عرش پر ہے. قرآن میں 7 آیتیں اللہ، لیکن یہ کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کو اور مقام کو لائق ہے، ہمیں اس کی کیفیت کا پتہ نہیں. جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے ایسے خالق مخلوق کی صفتوں میں بھی فرق ہے. اللہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے، تو تشبیہ نہیں آئے گی. کیوں؟ اللہ کا سننا اس کی شان کے مطابق، بندے کا سننا اس کے حال کے مطابق. اور 3 باتیں جو فرق ہے خالق مخلوق کی صفتوں میں. پہلی بات کہ اللہ کی ساری صفتیں اس کی اپنی ہیں. دوسری بات اللہ کی ساری صفتیں کامل مکمل ہیں. اور تیسری بات اللہ تعالیٰ کی ساری صفتیں باقی رہنے والی ہیں کیونکہ اللہ خود باقی رہنے والا. اب آ جاؤ بندے، نبی ہے، رسول ہے، ولی ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، انسان کی جتنی صفتیں ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں اور یہ ناقص ہیں، کامل مکمل نہیں، اور یہ فنا ہونے والی ہیں کیونکہ بندہ فنا ہونے والا. ایک میں مثال دیتا جاؤں، سننے کی صفت اللہ کی اپنی ہے اور یہ کامل ہے. کتنی کامل ہے؟ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به من هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. تم میں سے کوئی اونچی بولے، ایسا بولے، رات کو بولے، دن کو بولے، رب پر برابر ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خولہ آئی تھی اپنے خامد اوس بن صامت کے متعلق بات کرتی تھی، میں پاس بیٹھی تھی، چھوٹا سا حجرہ تھا، میں تو نہ سن سکی. اللہ نے عرش پر 7 آسمانوں سے اوپر اس کی بات سن لی اور سورہ جو ہے نا مجادلہ کی آیتیں آ گئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ نے بات سن لی اس عورت کی جو تیرے ساتھ بات کر رہی تھی اپنے خامد کے بارے میں. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہاری سرگوشی سن رہا تھا، میں تو نہ سن سکی، اللہ نے وہاں سن لی. میں اللہ کے سننے کی طاقت پر قربان ہے. اور پھر یہ باقی رہنے والی ہے کیونکہ اللہ خود باقی رہنے والا ہے. اب آ جاؤ بندوں کی طرف. بندے کی صفت یہ سننے والی اللہ کی دی ہوئی ہے اور یہ کامل نہیں ہے. بندہ نزدیک سے سنتا ہے، دور سے نہیں سنتا. توجہ ہو تو سنتا ہے، توجہ نہ ہو تو نہیں سنتا. جاگتا ہو تو سنتا ہے، سویا ہو تو نہیں سنتا. زندہ ہو سنتا ہے، مر جائے نہیں سنتا. قبر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہاں ابوبکر صدیق جیسا انسان ہو، کنیکشن قائم نہیں ہو سکتا. وہ جہان اور ہے، یہ جہان اور ہے. بڑا افسوس ہے کہ جن لوگوں نے کتابوں میں لکھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر سلام کہو تو منہ کی طرف آ کے سلام کہو، کیونکہ اگر تم نے دوسری طرف جو آ کے سلام کیا نا تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر ایسے چہرہ موڑ کے ادھر دیکھنا پڑے گا، اور یہ تکلیف کیا کہ کس نے تمہیں کہا یہ جہان اور ہے وہ جہان اور، اس جہان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے سب سے اونچی، تصور سے اونچی، اللہ کے بعد آرام کر رہے، لیکن دنیا کے لحاظ سے یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جو ہے وہ کنیکشن نہیں قائم۔ کہتا ہے جی درود شریف پڑھا تو ہاتھ نکلا 70,000 نے 70 گنتی کنے کیتی سی ہے، بس انہیں چھڑی جانیاں نے چھوڑی جانیاں نے، قرآن نہیں چھوڑ کے پھر ایسے گپے چھوڑتے رہنا۔ اس جہان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں، اس جہان میں بکر صدیق ہوں تو کنیکشن قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا مانتے ہیں اس میں القبور۔ سب سے بڑا مسئلہ امام صاحب نے واضح کیا کہ اللہ عرش پر ہے، قرآن کی 7 آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ صحابی نے تھپڑ دے مارا لونڈی کو، کہا میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلاؤ، آ گئی، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ اوپر ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ماننا میں کون ہوں؟ نے کہا انت رسول اللہ، تو اللہ کا رسول ہے۔ آتقھا فإنھا مؤمنہ، اے میرے صحابی اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ جس نے اللہ کے اوپر ہونے کی گواہی دی عرش پر، رسول اللہ نے اس کے ایمان کی گواہی، عرش پر ہو کر بھی شارک کے نیڑے قریب ہے، شارک کے قریب ہو کر بھی عرش پر ہے۔ یہ دور نزدیک کے چکر ہمارے لحاظ، اللہ کہتا ہے میں عرش پر ہوں، تو ہمیں بھی یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ اور پھر دوسرا مسئلہ واضح کیا کلام کا، بتایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ بولا، جو اللہ تعالیٰ بولا اس کی آواز تھی، اس کے حروف تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا گیا، پڑھا گیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے کلام کی موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے اندر کلام ہے، اچھا بھئی اگر اللہ کے اندر کلام ہے بولا نہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا طور پر؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کلام پیدا کی دوسرے میں، تو پھر کیا اللہ نے درخت میں پیدا کی؟ وہ جو انی ان اللہ، وہ درخت کہہ رہا تھا کہ میں رب ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو آواز آئی کہ میں رب ہوں، تو کیا وہ درخت کہہ رہا تھا کہ میں رب ہوں؟ نہیں، بات وہی آ گئی کہ اللہ بولتا ہے، اس کی آواز ہے، وہ سنی گی۔ اور امام صاحب نے باب باندھے کہ کل جنت میں اللہ کلام کرے گا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام، کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ لوگوں کے ذہن میں اصل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ کی صفت کو مانے تو ذہن سننے کی یہ کان آ جاتا، دیکھنے کی یہ آنکھ آ جاتی، عرش پر ہوں تو وہ تخت آ، غلط ہے، یہ بات آنے ہی نہیں چاہیے۔ جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے، ایسے خالق مخلوق کی صفتوں میں بھی فرق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ آخری جو باب باندھا وہ بھی یہی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ جو ہم عمل کرتے ہیں جو ہیں یہ سارے ان کا وزن ہوگا۔ یہ ان لوگوں نے کہا تھا معتزلیوں نے کہ ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے، نماز کیسے تلے گی، زکوٰۃ کیسے تلے گی؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پیش کی، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ کلمتان ہے کہ 2 کلمے ہیں، خفیفتان علی اللسان کہ زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، اور حبیبتان رحمان، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، ثقیلتان فی المیزان ترازو میں وہ بھاری ہوں گے۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے اندر 2 باتیں ہیں کہ اللہ کے لیے ثابت بھی کرنا ہے، نفی، جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے لیے اس بات بھی ہے، نفی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ نفی ہے، اور اللہ معبود سچا ہے، یہ اس بات ہے۔ تو سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، عاجزی سے، کمزوری سے، عاجزی سے، یہ نفی ہے۔ وبحمدہ، اور اس کی تعریف، یہ اس بات ہے۔ 2 چیزیں نا، نفی اور اس بات۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس کے لائق ہے باتیں وہ ثابت کرنا، جو اللہ نے اپنے لیے کی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ ان کے لیے ثابت کرنا، اور جو نفی کی اللہ نے اپنے آپ سے اس کی نفی کرنا۔ اللہ عاجزی سے پاک ہے، جو ہے انکساری سے پاک ہے، بھول سے پاک ہے، چوک سے پاک ہے، بیوی نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اللہ تکتا نہیں ہے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو پاک کرو۔ باقی اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اللہ کا عرش ہے، اس کو جو کرو۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت بھی بہت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو 100 دفعہ پڑھے گا نا سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں، اللہ سمندروں کی جھاگ جتنے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل کلمے جو اللہ کے ہاں ہیں سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 100 دفعہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 گھوڑے جہاد میں دینے کا ثواب، 100 اونٹ اور 10 غلام اسماعیل علیہ السلام کی نسل اولاد سے آزاد کرنے کا اللہ ثواب دیتے ہیں، اور سارا دن انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اب عورتوں بچیوں کے متعلق میں یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بڑا مقام بخشا، آپ نے قرآن حدیث پڑھا اور بخاری شریف پڑھی، اب اس کا حق ہے کہ اس کو آگے
پھیلاؤ اور آگے بتاؤ۔ فارغ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب عالمہ بن گئی ہیں آپ۔ ہم مدینہ شریف میں پڑھتے تھے، جب ہم مدینہ میں فارغ ہوئے ہمارے استاد نے ایک بات کہی تھی ہمیں، انہوں نے کہا تم یہ نہ سمجھو کہ عالم بن گئے ہو، ہم نے تمہاری انگلی پکڑی اور تمہیں علم کے شہر کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا، تم علم کے دروازے پر پہنچو، علم آگے ہے، وہاں آگے علم ہے، اس کا مطالعہ۔ تو یہ بچیوں کو بھی چاہیے کہ آگے مطالعہ کرے تحقیق، اور اللہ نے آپ کا بڑا مقام بنایا ہے۔ یہ لوگ تو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، جب تم بیٹی ہو تو رسول نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 زیادہ دی، کل کو میرا پڑوسی ہوگا جنت میں۔ اور جب یہ بیوی بن گئی تو اللہ نے سورۃ الروم میں جہاں بڑی بڑی اپنی نعمتوں کا ذکر کیا نا، بڑی بڑی نعمتیں، کیا میں نے زمین بنائی، آسمان بنایا، بارش برساتا ہوں، تو وہاں اللہ نے کہا اللہ نے تمہاری بیویاں بنائیں۔ رسول اللہ فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا میں سونے چاندی ہیرے موتی جواہرات تاج و تخت سے سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے، یہ بیوی کا مقام۔ اور جب بوڑھی اماں بن گئی تو پھر کہا حاجی صاحب، مجاہد صاحب، تہجد گزار صاحب، عالم صاحب، تیری جنت کا راستہ تیری ماں کے قدموں سے ہو کے جاتا ہے۔ اور اگر عورت یہ صحیح نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بے پردوں کے ہار سنگھار کر کے مٹک کے باہر نکل کے چلتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ اور اگر یہ عورت نیک ہو جائے اس کے لیے جنت آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، خامن کی اطاعت کرے اور اس کی غیر حاضری میں اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کون جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے کہ یہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔